یہ نظم الزبیتھ ٹی کوربٹ نے لکھی ہے۔ یہ ایک اسٹرینج پوئم ہے ود ورڈز مس اسپیلڈ ان اے ہیومرس مینر۔ اٹ از اے اسٹرینج پوئم ود ورڈز مس اسپیلڈ ان اے ہیومرس مینر۔ یہ نظم ایک موسیقی خیز انداز میں غلط ہجوں کے ساتھ ایک عجیب سی نظم ہے۔ دراصل یہ غلط ہجے نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ کے بھی مطالب ہیں۔ ہمیں یہ غلط اس لیے لگتے ہیں کہ ہم ان الفاظ سے مانوس نہیں ہیں۔ اس نظم میں شاعرہ نے ایسے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ ہمیں نئے الفاظ سے آگاہی ہو اور ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہو۔ ان الفاظ کو ہوموفونز کہتے ہیں۔ ہوموفونز کیا ہیں؟ ہوموفونز آر ورڈز دیٹ ساؤنڈ alike but have different spellings and have different meanings۔ ہوموفونز وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اسپیلنگ اور میننگ مختلف ہوتے ہیں لیکن آواز یا ساؤنڈ سیم ہوتی ہے۔ جیسے کہ بوائے مین لڑکا، a human being، اور اس بوائے کا مطلب ہے فلوٹ کرنا یا انکریج یعنی حوصلہ۔ کافی میننگ ہے اس کے۔ خیر، شاعرہ نے اس نظم میں بعض الفاظ میں امریکن پروننسیشن استعمال کی ہے، نہ کہ برٹش۔ اب میں آپ کو اس نظم کا ایک سٹوری کی صورت میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر بعد میں اس پوئم کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ ایک چھوٹا لڑکا اپنی ماں سے گھر سے باہر جانے کی اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، پیاری ماں، موسم بہت حسین ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور ہوا بھی صاف اور خوشگوار ہے، کیا میں کھیلنے کے لیے باہر جا سکتا ہوں؟ میری پیاری ماں، پلیز نہ مت کہنا۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ ساتھ ہی آنٹی کہتی ہے کہ اپنے ساتھ اپنی نئی والی سلیڈ بھی لے جانا جو سرخ رنگ کی ہے، لیکن خیال کرنا کہیں راستہ مت کھو دینا۔ پھر وہ باہر کھیلنے چلا جاتا ہے۔ وہ خوب اپنی سلیڈ کو جمی ہوئی برف پر دوڑاتا ہے اور خوب کھیلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد برف باری شروع ہو جاتی ہے اور موسم بدل جاتا ہے۔ بدلتے ہوئے موسم کو دیکھ کر لڑکا گھر واپس جانے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنا راستہ کھو چکا ہے۔ پھر وہ اپنی سلیڈ پر ہی برفانی تودوں اور پانی والے تالابوں کے پاس سے گزرتا رہا۔ وہ اپنی طاقت اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اب وہ لڑکا راستے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایسے ہی چلوں گا جیسے میں عام طور پر نارملی چلتا ہوں۔ میں گھبراؤں گا نہیں، مبادا میری گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر حاوی ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کہ میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک میدانی علاقہ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی مہربان یا بھلے انسان سے ملوں جو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ یہاں پر نئے خطرات میرا انتظار کر رہے ہیں۔ راستے میں سمندر ایک غدار یعنی دھوکے باز سوراخ میں سے ٹریپ کرنے کے لیے جھانک رہا ہے۔ بچوں، یہاں پر اس نے ایک ٹریچرس ٹریپ ہول کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو بعض دفعہ کہیں پر اس کی لیئر موٹی ہوتی ہے، کہیں پر پتلی ہوتی ہے، اور جہاں پر پتلی ہو تو اگر وہ سمندر پر کوئی انسان چل رہا ہے اور وہاں پر لیئر پتلی ہو تو وہاں سے انسان نیچے سمندر میں گر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہاں پر نئے نئے خطرات، خطرناک سے خطرات میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت خیال سے چلنا ہوگا۔ خیر، اب وہ پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں بہت تھک چکا ہوں، میرے چلنے کی رفتار بہت زیادہ سست ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور ٹھنڈ سے پیلا ہو گیا ہوں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ میں نے اپنا راستہ جو کھو دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک اور گاڑی اس کے پاس سے گزری۔ اس لڑکے نے اس سے مدد مانگی، اس نے اسے اور اس کی سلیڈ کو بحفاظت اپنی گاڑی کے ساتھ باندھ دیا اور آخر کار اسے گھر پہنچا دیا۔ چلیں اب ہم اس پوئم کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ A misspelled tale۔ A little boy said, "Mother dear, may I go out to play? The sun is bright, the air is clear. Oh mother, don't say nay." "Go forth, my son," the mother said. The aunt said, "Take your sleigh, your nice new sled, all painted red, but do not lose your way. The weather changes and it starts to snow. Through snowdrifts great, through watery pool, he flew with might and main. Said he, though I would walk by rule, I am not right, it's plain. I would like to meet some kindly soul, for here new dangers wait, and yonder stairs are treacherous hole, too slow has been my gait. I am weak and pale, I have missed my road, but here a cart came past, he and his sledge were safely towed back to his home at last." Elizabeth T. Corbett۔
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔